طیبہ کا چاند اس دن افروز سعد پر سلام احمد رضا قبر میں ہوگا، نبی کی آمد ہوگی، میں کھڑے ہو کر نبی پر سلام کروں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ایک عاشق صادقی کہہ سکتا ہے۔ آپ مدینے میں ہیں، سرکار کی زیارت ماتھے کی آنکھ سے کرنا چاہتے تھے، خواب میں تو بارہا زیارت کرتے تھے، مگر احمد رضا ہندی چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت چاہتے ہیں، ان کا عشق چاہتا ہے، ان کی محبت چاہتی ہے، سرکار سامنے ہو میں دیدار کروں۔ اللہ اللہ، وہ گھڑی بھی آئی، قبر رسول شک ہوئی، میرے نبی کا دست نبوت باہر نکل گیا، میرے سرکار کا دست نبوت باہر آیا، اور آپ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ آپ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، آپ پردے میں ہیں، نبوت کا سورج ختم نہیں ہوا ہے، کل بھی آپ کا فیضان جاری تھا، آج بھی جاری ہے، دیکھنے کے لیے ایمان کی روشنی چاہیے۔ تو آپ نے وہی کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، آپ چھپ گئے ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں، یہ نبوت کا سورج آج بھی اپنا فیضان بکھر رہا ہے۔ لہذا عقیدت کی شرط ہے، محبت کی شرط ہے، ان کے خلفاء فیضان اٹھا رہے ہیں، ان کے خلفاء فیضان دنیا میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ خلافت کا سلسلہ چلتے چلتے اولیاء کرام تک آیا، سرکار بغداد فیضان بانٹ رہے ہیں، بغداد شریف کی سرزمین سے خواجہ غریب نواز اجمیر سے فیضان بانٹ رہے ہیں، مخدوم سمنانی کے چمچے سے بانٹ رہے ہیں، مخدوم بہار شریف سے بانٹ رہے ہیں، صحابی پاک آشا پور سے بانٹ رہے ہیں۔ میاں یہی تو ان کا فیضان نظر آ رہا ہے کہ ان کے عقیدت مند کی محفل میں آپ تشریف لائے۔ یہ محبت ہی ہے، یہ عقیدت ہی ہے، یہ نسبت ہی ہے کہ آپ چلے آئے۔ فاروق بھائی نے آپ کو دعوت دیا، آپ چلے آئے۔ قرآن کی تلاوت جو میں نے کیا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے۔ غریب نواز ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، ہمارے خاندان نہیں ہے، محبت کیوں ہے؟ محبت اس لیے ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے، رب کو راضی کر لیا ہے، تو آج ہندوستانی نہیں پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہے، پوری دنیا عقیدت پیش کرتی ہے، پوری دنیا محبت پیش کرتی ہے۔ اپنے تو اپنے سارے سمدائے کے لوگ، سارے مذاہب کے لوگ غریب نواز کو سلام کرتے تھے۔ مالک وہی، مولا وہی، مختار وہی ہے، مالک وہی، مولا وہی، مختار وہی ہے، سنسار کے نیا کا کھیونہار وہی ہے، سنسار کے نیا کا کھیونہار وہی ہے، ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو کے عیسائی، سکھ ہو کے عیسائی، سکھ ہو کے عیسائی، سب کا وہی داتا ہے، پالنہار وہی ہے، سب کا وہی داتا ہے، پالنہار وہی ہے، ہر شے پہ حکومت ہے، نظر آتا نہیں ہے۔ میرے رب کی حکومت چاند پر ہے، سورج پر ہے، زمین پر ہے، انسان پر ہے، حیوان پر ہے، چرند و پرند پر ہے، ساری کائنات پر ہے۔ کوئی کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، کوئی کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، کہنے والا جھوٹا، اللہ رسول اللہ کے کسی نے نہیں دیکھا، اور میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو قوم پوچھنے لگی وہ خدا کیسا؟ وہ لوہے کا ہے، لکڑی کا ہے، کنکر کا ہے، پتھر کا ہے، وہ خدا کیسا؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، خدا لاجواب ہے، خدا بے مثال ہے، تم کیوں مثال ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بے مثال ہے، وہ بے نظیر ہے، اس کی شکل نہیں ہے، اس کی صورت نہیں ہے۔ خدا کی کوئی شکل نہیں ہوتی، وہ شکل و اشکال سے پاک ہے، وہ حد و حدود سے پاک ہے، وہ طرف و جہت سے پاک ہے۔ خدا اوپر نہیں رہتا، خدا زمین پر ہی رہتا، ہر چیز میں اس کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا ہے خدا کعبے میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم
اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ نبی کا در خدا کا در ہے، نبی کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے۔ کعبہ چھوٹا، میرا خدا بہت بڑا ہے، عرش چھوٹا، میرا خدا بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ کا در خدا کا در ہے، نبی کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے۔ نبی کی بارگاہ سے قریب ہو جائیے، خدا کی بارگاہ سے قریب ہو گئے۔